یہ پوچھا کہ حمل کی وجہ سے میں نے کچھ روزے چھوڑے، کیا مجھے اس کا فدیہ دینا ہوگا یا بعد میں قضا کرنی ہوگی، اور فدیے کی رقم کیا ہے؟ محترمہ سومیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کچھ عوارض نسوانی کی وجہ سے اگر کچھ روزے قضا ہو جائیں، چاہے وہ عوارض نسوانی کا تعلق ایام سے ہو یا نفاس سے ہو یا زچگی وغیرہ کے عمل سے، تو اس سلسلے میں جتنے روزے قضا ہوں، تو جب آپ کو افاقہ ہو جائے، جب آپ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کی حیثیت میں پائیں، تو ان روزوں کی آپ کو قضا رکھنی ہوگی۔ اچھا، فرض کیجئے کہ کوئی خاتون اتنی کمزور ہے کہ وضع حمل کے بعد بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی اور وہ قضا روزے نہیں رکھ پاتی، تو اس میں بھی علماء نے دو قسمیں لکھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے روزہ قضا ہو گئے اور آپ بھوک یا پیاس کو برداشت نہیں کر پاتی، اور اگر یہ روزے آپ سردیوں میں رکھ سکیں تو آپ ان کی قضا سردیوں میں کیجئے، کہ گرمی میں روزے کا رکھنا ظاہر ہے کہ ایک کمزور کے لیے بڑا مشکل کام۔ اور اگر آپ اتنی کمزور ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو ایسی صورت میں آپ کو جتنے روزے اس حمل کے دوران آپ کے چھوٹے ہیں ان کی آپ کو قضا اگر نہ کر پائیں تو ان کا فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایک روزے کا عوض 2.25 سیر آٹے کی قیمت کسی ایسے شخص کو آپ دے دیں جو زکوٰۃ اور خیرات کا مستحق ہو، یہ روزے کا فدیہ۔ ہر چند کے فدیہ آپ دے دیں اور اس طریقے سے گناہ سے بچ جائیں گی۔ تاہم مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر اتنی قوت پاتی ہیں کہ آپ قضا رکھیں تو روزوں کی قضا آپ پر لازم ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ آپ قضا نہ رکھ پائیں تو اب فدیہ ادا کریں گی۔ ہاں، اس وقت جو پوری تحقیق بریلی شریف سے آئی ہے، جس پر حضرت اللہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی دستخط ہیں، اور ہندوستان کے بہت بڑے مفتی حضرت اللہ مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب بستوی جو بہت بڑے مفتی تھے، ان کے بھی دستخط ہیں، دیگر اور علماء کے، کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض حضرات انجیکشن کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھتے، تو لہذا روزہ رکھیں، اور انجیکشن بلکہ یہ تک فرما وہ کسی بھی قسم کا، بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ رکا انجیکشن بھی اگر لگا دیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نئی تحقیق، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے کتاب، کبھی آن کر آپ دیکھ لیں۔ فرمائیے۔ حاملہ عورت کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے دیانت داری کے ساتھ، اس لیے کہ دین جو ہے وہ دیانت سے، بد دیانتی تو دین میں نہیں، وہ دیانت سے اگر یہ دیکھے کہ میرا روزہ رکھنے سے خدا نہ خواستہ اسقاط حمل ہو جائے یا حمل پر اثر انداز ہو، یا وہ اپنے اندر اتنی کمزوری پائے کہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو، اب یہ یا تو اس کو طبیب کہے یا اس کا خود اپنا مشاہدہ۔ طبیب میں علماء نے یہ قید لگائی، کوئی حاذق نیک غیر فاسق طبیب کہے کہ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے مرض میں یا اس معاملے میں زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جو طبیب شریعت کا پاس رکھنے والا ہے وہ اپنے مریض کو غلط مشورہ نہیں دے گا، اس لیے اس میں قید لگائی غیر فاسق طبیب۔ اب وہ روزے کو چھوڑ سکتی۔ اب روزہ چھوڑنے کے بعد میں وضع حمل کے بعد جلد از جلد اپنے ان روزوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کریں، اس سے فدیہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سارے روزے اسے قضا کرنے ہوں گے۔ بلکہ ہم تو اپنے سامنے اٹھنے بیٹھنے نشیس و برخاست والوں کو یہ مشورہ دیتے کہ جیسے شب برات کا روزہ رکھتے، شب معراج کا روزہ رکھتے، محرم کا روزہ رکھتے، بعض حضرات تو ماشاءاللہ 10 دن رکھتے، شوال کے 6 روزے رکھتے، ان تمام روزوں میں نیت یہ کریں روزہ رکھتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالی میرا زندگی کا پہلا، یہ کہنا ضروری، یا میری زندگی کا آخری روزہ جو قضا ہوا ہے فرض، اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ زندگی اتنی ہمیں یاد نہیں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے افطاری میں کبھی نشیب و فراز ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ سحری میں کوئی ہم سے غلطی ہو کہ روزہ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟
ان روزوں میں فرض روزے کی جب آپ نیت کریں، آپ کے ذمے اگر فرض ہوگا تو نیت کی وجہ سے آپ کا فرض روزہ ادا ہو جائے، اور اگر آپ کے ذمے فرض نہیں ہے تو وہ پورا جو ہے وہ از خود نفل ہو جائے گا۔ تو جب بھی نفل روزہ رکھیں اس میں یہ نیت کریں تاکہ آپ کے ذمے فرض ہو تو فرض ادا ہو جائے، اگر فرض نہ ہو تو وہ از خود جو ہے وہ نفل ہو جائے گا۔ جی حاجی صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا تھا سحری کے وقت اور اس وقت وہ ٹھیک تھی، صحیح حالت میں تھی، لیکن دن کے درمیان میں کسی وقت اس کو وہ مہینے کا جو خون آتا ہے وہ خون شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو ہی خون آیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لہذا روزہ تو اس کا باقی کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے ادب کی خاطر، احترام کی خاطر اس کے لیے مستحب ہے، صرف مستحب اور بہتر ہے کہ وہ روزے کے افطار کے ٹائم تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کے خلاف ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ جی حائضہ، نفاس والی، ان دونوں قسم کی عورتوں کا جو بھی ان کی نماز اور جو بھی ان کا روزہ جو ہے وہ اس حالت کے دوران آ جاتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کے لیے نماز بھی پڑھنی جائز نہیں اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نماز اگر ایسی حالت میں چھوٹ گئی تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے، اور روزہ اگر ایسی حالت میں ٹوٹ گیا یا چھوٹ گیا تو ایسی حالت کے اندر اس کو روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں کر لینا ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرع شریف جو ہے وہ مشقت کسی کے اوپر بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہتی کہ اگر ہر مہینے کے اندر ایک ہفتے بھر کی نمازیں جو ہیں اس کو قضا کے طور پر بھی اس کے اوپر لاگو کی جائیں تو بڑا حرج، اس کی وجہ سے بڑی مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی، تو اس لیے اس کے اندر معافی کر دی ہے۔ جو ہر مہینے کے اندر اس کو جو صورت پیش آتی ہے اور یعنی اس حالت کے اندر نمازیں جو ہیں اس کی وہ معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چونکہ رمضان مبارک میں سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے اور اس کے اندر وہ چند دن ہوتے ہیں جن دنوں کے اندر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ساری عورتوں کو ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، تو روزے سال میں چونکہ ایک بار ہوتے ہیں رکھنے کے لیے، اس لیے روزے کی قضا کے اندر اتنا کوئی حرج یا اتنی کوئی مشقت نہیں ہے۔ بچوں کے روزہ رکھنے کے لیے کم از کم عمر کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں پر روزے اسی وقت فرض ہوں گے جب بچہ بالغ ہو، ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، البتہ بلوغ کے برابر عمر میں اگر پہنچ جائے تو بطور عادت اور تربیت کے پہلی سے روزہ رکھنا یہ اچھا ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ روزوں سے گریز نہ کرے۔ تو اس لیے بچوں پر جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو روزے فرض اس وقت ہوں گے جب گویا بچہ بالغ ہو جائے۔ سوال ہمیں موصول ہوئے، آپ نے پوچھا اگر روزہ چھوٹ جائے تو شرعی حکم کیا؟ پھر آپ نے پوچھا کہ میرے والد صاحب کو دمہ ہے اور اس صورت میں کیا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ غالباً پہلا سوال بھی دوسرے سوال ہی سے متعلق کہ اگر دمے کی وجہ سے آپ کے والد کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ عموماً سردی وغیرہ میں دمہ ہوتا، جبکہ گرمی کا موسم اگر ہو تو دمہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بیماری میں افاقہ ہو جاتا۔ تو ایسے مریض کے لیے چاہیے کہ وہ ایسے ایام میں روزے اگر چھوڑے تو وہ گرمی میں جس میں اس کی طبیعت میں افاقہ ہو اس میں روزہ رکھ لیا کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 12 مہینوں میں اگر دمے میں افاقہ نہیں ہوتا اور روزہ رکھنے میں طبیعت بگڑ جاتی یہاں تک کہ جان خطرے میں پڑ جائے، پھر ایسے آدمی پر روزوں کی قضا نہیں ہے بلکہ ایک روزے کا عوض 2.25 سیر آٹا کسی فقیر کو دے دیا جائے جو ایک فطرے کی رقم ہوا کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ 12 روپے سیر کا آٹا کھا رہے ہیں تو اب آپ اس میں لگا لیجیے 2.25 سیر آٹے کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ ایک غریب اور فقیر کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ آپ کے والد کو کبھی افاقہ نہ ہوتا اور سال میں اگر گرمی وغیرہ میں افاقہ ہو تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں۔ پرانے ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ آنکھ کے اندر ڈراپس استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر دور حاضر کے ہمارے کچھ فقہاء ہیں انہوں نے جدید تحقیق کیا اور ان کی تحقیق کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس طرح ناک سے اندر کی طرف پیٹ کی طرف راستہ ہے نا، اسی طرح آنکھوں سے بھی پیٹ کی طرف راستہ جو ہے وہ ہے، باقاعدہ ان راستوں سے وہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ
اگر آنکھوں میں سرما لگایا جائے، رات کو سرما لگا کے سوئے تو صبح اٹھ کے تو آدمی ایسے کر کے تو آدمی تھوکے تو تھوک میں سرما جو ہے وہ باہر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کڑوی دوائی کے ڈراپس ہیں وہ اگر آنکھ کے اندر ڈالے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد تھوکیں تو منہ کا مزہ جو ہے وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا احتیاط اسی بات میں ہے کہ ڈراپس وغیرہ جو ہیں وہ روزے کے ٹائم کے اندر نہ استعمال کیے جائیں۔ رات کا ٹائم کوئی چھوڑا نہیں ہوتا، اگر 3 ٹائم بھی استعمال کرنے، عام طور پر تو 2 ٹائم ہوتے ہیں یا 1 ٹائم ہوتے ہیں، لیکن اگر 3 ٹائم بھی استعمال کرتے ہوں تو ایک وقت وہ افطار کے وقت آپ کر لیں، ایک وقت سحری میں آپ کر لیں، اور ایک وقت رات کو سونے کا ٹائم جو ہے وہ کر لیں۔ اس طرح بڑی آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ خاتون اپنے مخصوص ایام کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی دوائی کا استعمال کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ نیت یہ ہو کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو، جبکہ غیر رمضان میں قضا کرنا مشکل ہے۔ محترم مشتاق پٹیل صاحب، اول تو جس کا حل شریعت میں موجود ہے اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا سیدھا مسئلہ ہے کہ جب خاتون کو ایام شروع ہو جائیں تو جتنے روزے پالے اتنے روزے رکھے، جو رہ جائیں اس کے بعد میں رکھے، یہی ایک صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا اور کوئی گولیاں اس نے کھا لی، خون رک گیا اور بالکل ہی نہیں آیا، تو ایسی صورت میں وہ روزے رکھنا تو جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک خاتون کا خون باہر نہ آئے اس وقت تک حکم نہیں لگایا جائے گا، چونکہ گولی وغیرہ کھانے سے خون باہر نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا بھی جائز ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی جائز ہو جائیں گے۔ لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے، جو لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا، تو ایسا کرنے پر بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی ادویات یا گولیاں کھا کر حیض کو روکنے سے خاتون کا ماہانہ نظام جو ہے وہ بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے اور بعد میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے جو قدرتی نظام ہے اس میں آپ خلل مت ڈالیے، لیکن یہ بات اپنے طور پہ ہے کہ جب تک خون باہر نہ آ جائے اس وقت تک ہم ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے اور ایسی صورت میں اس کے روزے ہو جائیں گے۔ محترمہ ہما علی، پیرس، فرانس، السلام علیکم۔ تو مجھے جواب حاضر کہ اگر لپسٹک ہونٹوں پر لگائی جائے اور زبان وغیرہ اس پر نہ لگے اور اگر وہ منہ میں نہ جائے، پیٹ میں نہ جائے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہر چند کے اس سے بچنا ضروری۔ لیکن کسی خاتون نے لپسٹک لگا لی تو وہ اس کا جو اثر جو ہے وہ منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے علماء نے یہ تو لکھا کہ تھوک اگر رنگین ہو جائے کسی ذریعے سے اور یہ رنگین تھوک اگر روزے دار نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن لپسٹک مطلق لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ احتیاط ہو کہ وہ پیٹ کے اندر نہ جائے، اور چہرے پر پاؤڈر وغیرہ لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پرفیوم لگے ہوئے لباس پہن کر کیا نماز ادا کی جائے گی؟ دیکھیے، وہ پرفیوم کے جس میں الکوہل یا اسپرٹ ملی، اور ظاہر ہے کہ فارن میں، لندن، امریکہ وغیرہ میں ایسی پرفیوم ملتی ہیں کہ جن میں الکوہل کی آمیزی ضرور ہوتی۔ الکوہل اور اسپرٹ جس میں یہ خوشبو بتائی جاتی ہے، یہ خالص شراب، اور یہ شراب حرام، یعنی اس طرح حرام ہے کہ پرفیوم کی ایک بوند اگر کنویں میں پڑ جائے تو سارے کنویں کو پاک کرنا ہوگا۔ اوور ٹینک میں اگر ایک بوند الکوہل اور جناب اسپرٹ کی پڑ جائے تو وہ خالص حرام ہونے کی وجہ سے وہ کنواں، وہ اوور ٹینک جو ہے وہ بھی اس کو خالی کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، باہر کی کمپنیوں جب یہ دیکھا کہ مسلمان خواتین و حضرات الکوہل ملی ہوئی پرفیوم سے جب پرہیز کرتے انہوں نے فری فرم الکوہل یعنی وداؤٹ الکوہل بھی انہوں نے اب پرفیوم جاری کر دی، تو آپ ایسی پرفیوم لگائیں یا دیسی قسم کا عطر استعمال کریں۔ آپ نے یہ پوچھا اگر رمضان کا کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک روزہ اگر کوئی عوارض کی وجہ سے یعنی بیماری یا سفر یا کوئی ایسی چیزوں کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جائے اور سرے سے آپ نے روزہ ہی نہ رکھا ہو تو اس کا عوض ایک روزہ، یعنی رمضان کے جتنے روزے آپ پائیں یہ سارے روزے رکھنے کے بعد میں عید کے دن تو روزہ نہیں ہوگا، عید گزارنے کے بعد جو روزہ آپ کا چھوٹا ہے اس کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، یا یہ
کہ جتنے بھی روزے آپ کی زندگی میں چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، لہذا بشرط یہ کہ آپ نے روزہ توڑا نہ ہو۔ سرے سے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا عوض صرف ایک روزہ